نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں میوے بھی ہیں یعنی کہ پھل. چنانچہ ان پھلوں میں ایک پھل ایسا ہے کہ جس کو اسٹرابری کہتے ہیں، اور یہ اسٹرابری آج چونکہ اس کا سیزن ہے، آج اگر کسی نے اس کے پودے گھر میں لگائے ہوئے ہیں تو ان میں اسٹرابریز پک کے تیار ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، اور اگر آپ مارکیٹ میں دیکھو گے تو وہاں بھی یہ موجود ہیں. چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو اسٹرابری ہے یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ جہنم کا میوہ ہے، اور قرآن کریم میں جو لفظ زقوم آیا ہے کہ وہ جہنمیوں کا میوہ ہے، اس سے مراد یہی اسٹرابری ہے. تو اس لحاظ سے وہ اسٹرابری کو حرام قرار دیتے ہیں. تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی چیز پر بات کریں گے کہ کیا اسٹرابری حرام ہے، کیا اسٹرابری جہنم کا میوہ ہے، کیا جو قرآن کریم میں زقوم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہی اسٹرابری ہے. چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بار میں نے ایک آدمی کی کھیت میں اسٹرابریز کے جو پودے ہیں وہ دیکھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسٹرابریز کے پودے ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ اسی کے پودے ہیں، لیکن اب مجھے ان کو اکھاڑ کے نکال کے پھینکنا ہے. میں نے کہا کیوں پھینکنا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے کسی صاحب نے بولا ہے کہ اسٹرابری جہنم کا میوہ ہے اور یہ حرام ہے. لہٰذا اس طرح بہت سے حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرابری حرام ہے، یہ جہنم کا میوہ ہے، قرآن کریم نے اس کو جہنم کا میوہ قرار دیا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اسی پہ بات کریں گے. تو ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے. تو قرآن کریم نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ بے شک جو تھوہر کا درخت ہے، زقوم کو اردو میں تھوہر کہتے ہیں، تو بے شک جو تھوہر کا درخت ہے یعنی زقوم کا درخت ہے یہ گنہگاروں کا کھانا ہے. سورہ واقعہ میں فرمایا لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، کہ جہنمی جو لوگ ہوں گے یہ شجرۃ الزقوم سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ کو بھریں گے. اور اس کے بعد سورہ صافات میں فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کہ کیا یہ بہترین مہمان نوازی ہے، یعنی کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے لیے یہ نعمتیں، یہ راحتیں اچھی چیز ہیں، یا شجرۃ الزقوم یعنی توہر کا درخت ہے. اس اعتبار سے جو قرآن کریم میں کئی جگہ پہ جو زقوم کا لفظ آیا ہے، یہ حضرات اسی زقوم کو اسٹرابری قرار دیتے ہیں اور اسٹرابری کو حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرابری کو اردو میں زقوم کہتے ہیں. اگر اردو میں اسے زقوم کہتے بھی ہیں لیکن عربی میں تو زقوم نہیں کہتے نا، عربی میں اس کو فراولا کہتے ہیں. اسٹرابری کا نام عربی میں فراولا ہے. تو اس اعتبار سے اگر عربی میں اس کو زقوم یعنی کہ جو زقوم ہے اسٹرابری، اگر اس کو عربی میں زقوم کہا جاتا تب کچھ بات بنتی تھی، لیکن جو اسٹرابری ہے اس کو عربی میں زقوم نہیں کہتے بلکہ فراولا کہتے ہیں. اور جو زقوم ہے یہ جہنمیوں کا میوہ ہے. جس طرح جہنمیوں کو سزا کے طور پر آگ رکھی گئی، ابلتا ہوا خون و پیپ رکھا گیا، اسی طرح یہ زقوم کا درخت دوزکیوں کا کھانا ہوگا، اور وہ ایک بدمزہ، بدبودار، کانٹے دار وغیرہ اس طرح کا بہت ہی بدترین قسم کا میوہ ہوگا جو جہنمیوں کے لیے سزا کے طور پر رکھا ہوگا. لیکن اگر یہ جو اسٹرابری ہے یہ اتنی میٹھی چیز ہے، اتنا میٹھا عمدہ میوہ ہے، تو اس کو اگر جہنمیوں کا میوہ قرار دیں گے تو یہ کیسا ہوگا؟ کیونکہ یہ میٹھی چیز ہے اور ان کو سزا کے طور پر دینا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ جہنمیوں کا میوہ نہیں ہو سکتا. اور جو قرآن کریم نے جو زقوم کا لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ بھی یہ زقوم نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو دوسری چیز ہے. یہ تو اسٹرابری ہے، یہ میٹھی چیز ہے، الگ ہے، اور بالکل اس سے بات واضح ہے کہ جہنمیوں کے سزا کے طور پر وہ میوہ کھلایا جائے گا اور زبردستی کھلایا جائے گا. لیکن یہ جو چیز ہے یہ تو میٹھی ہے، یہ تو ہر کوئی کھا لے گا، اس سے خوشی خوشی ہر کوئی کھاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ اسٹرابری جہنم کا میوہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حرام ہے، اور نہ ہی یہ وہ زقوم ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس کو تو عربی میں فراولا کہتے ہیں، نہ کہ زقوم.